آج ہم بات کریں گے دبئی اور سعودی عرب میں پاکستانی بھائیوں کا مستقبل کیا ہے۔ کیا انہیں جتنی جلدی ہو سکے اپنا کاروبار شفٹ کر لینا چاہیے یا نہیں؟ ترکی اور آذربائیجان کاروبار کے حوالے سے ان کے لیے بہترین آپشن کیوں ہے؟ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دبئی نے پاکستانیوں کے لیے ویزا بین کر دیا ہے، کیا یہ مستقل ہے یا عارضی ہے؟ کلیم اللہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت زیادہ دکھ کی بات ہے، جی سر، بالکل۔ لیکن ہم پچھلے ایک سال سے اسی بات پہ فوکس کر رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے بھائی سعودی عرب یا دبئی میں ہیں ان کے لیے یہ الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب یہ ملیشیا میں سمٹ ہوا تب جو ہے سعودی عرب نے جس طرح سے بھی پیغام پہنچایا، لیکن بات کی کہ ہم سارے پاکستانی لوگوں کو نکال دیں گے سارے ورکرز کو نکال دیں گے۔ اس کے بعد دبئی نے جو ہے مختلف پوائنٹس پہ آپ نے دیکھا، کشمیر کا ایشو ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، تو دبئی اور سعودی عرب جو ہے ان دونوں نے پاکستان کا اس طرح سے ساتھ نہیں دیا جس طرح سے ایکسپیکٹڈ تھا۔ ان کا جو پالیسی شفٹ ہوا ہے اور اوورآل جو ساری چینجز ہوئی ہیں، آپ نے بھی دیکھا کہ پچھلے دنوں جیسے اسرائیل کے ساتھ ان کے ریلیشنز ہیں، تو جب آپ انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، بینگ اے بزنس مین، جو بھی بندہ ریئل بزنس مین ہوتا ہے، امپورٹر ہوتا ہے، ایکسپورٹر ہوتا ہے یا بزنس مین ہوتا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو جیو پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں ان کو وہ کنسیڈر کرتا ہے۔ امریکہ اس وقت کیا کر رہا ہے، چائنا کیا کر رہا ہے، رشیا کیا کر رہا ہے، ٹرکی کی پالیسی کیا ہے، سعودی عرب کی پالیسی کیا ہے، دبئی کی پالیسی کیا ہے، یورپ کس ڈائریکشن میں بیٹھ رہا ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ اس حوالے سے اپنی آگے کی ان فیوچر بزنس پلاننگ کر سکیں۔ تو اگر آپ یہ چیزیں کنسیڈر نہیں کرتے تو آپ نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ سب سے اہم بات ہے، پچھلے ایک سال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے بھائی سعودی عرب میں ہیں یا دبئی میں ہیں ان کے لیے اسپیشلی ان کو چاہیے کہ اگر ان کی پراپرٹیز ہیں تو وہ پراپرٹیز کا زیادہ نہیں تو مور دین 50% سیل کر کے اسی پراپرٹی کے عوض میں ٹرکی میں پراپرٹی لے لیں، یا پاکستان میں اپنی اماؤنٹ جو ہے ٹرانسفر کر کے پاکستان میں پراپرٹی لے لیں، کیونکہ پاکستان میں پیسے کی ویلیو ڈی ویلیو کا ایشو ہوتا رہتا ہے یا پیمنٹ کے اور معاملات آ سکتے ہیں، تو آپ اپنی انویسٹمنٹ ٹرکی میں کر سکتے ہیں۔ ٹرکی میں آپ پراپرٹی خریدتے ہیں تو آنے والے 2 سال کے بعد جیسے معاہدہ لوزان ٹرکی کا ختم ہو رہا ہے تو ٹرکی جو ہے اس کی گیس اور تیل وہ نکالنا شروع کر دے گا۔ ابھی 42 ارب ڈالر کی صرف اس کی امپورٹ ہے، تو 172 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے اور 200 ارب ڈالر کی امپورٹس ہیں، جن میں 42 ارب ڈالر جو ہے وہ صرف تیل اور گیس کی مد میں ہے۔ جیسے یہ معاہدہ لوزان ختم ہونا ہے تو یہ جو 42 ارب ڈالر کی اس کی امپورٹس ہیں یہ منیمائز ہونا شروع ہو جائیں گی انرجی سیکٹر میں، تو اس کی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی اور امپورٹ کم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے ٹرکی کی اکانومی بھی سٹرونگ ہوگی، لیرا بھی سٹرونگ ہوگا، اور تب جو ہے وہ اس کی پراپرٹی کی ویلیوز بھی اور بڑھیں گی۔ تو جو آپ آج انویسٹمنٹ کریں گے ٹرکی میں صرف 2 سال کے عرصہ میں وہ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ ڈبل ہو جائے۔ آپ میرے پیارے بھائی، ہم آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ یہ کریں کہ آپ اپنے بزنس کو یا اپنے جو پراپرٹی ہے اس کو شفٹ کریں ٹرکی میں۔ پاکستان کے اور ٹرکی کے ڈیفینسو ایگریمنٹ ہیں، اور یہ دونوں شروع سے آپ دیکھ رہے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ترکی اور پاکستان برادرانہ ملک ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ ہر فورم پہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے وداؤٹ اینی کنڈیشن، جبکہ دبئی اور سعودی عرب ہمیشہ کنڈیشنل ہماری جو ہے وہ سپورٹ کرتے رہے ہیں اور ہمیں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے یوز بھی کرتے رہے۔ میں مخالف نہیں ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ بینگ اے بزنس مین آپ یہ دیکھیں کہ آنے والے وقت میں یہ لاس ہوگا ہمارے بھائیوں کو، جو بھائی سعودی عرب یا دبئی میں بہت زیادہ 15 سال سے 20 سال سے رہ رہے ہیں اور انہوں نے اپنا وہاں بزنسز بنائے ہوئے ہیں، زبانیں سیکھی ہوئی ہیں، وہاں کے کلچر میں مکس ہو چکے ہوئے ہیں، پیمنٹس کے لین دین کے معاملات ہیں ان کے، وہ فوری طور پر تو شفٹ ہو نہیں سکتے، تو وہ تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ شروع کریں گے
سال میں 2 سال میں 3 سال میں وہ آہستہ آہستہ پارشلی 20%، 25%، 50%، 80% کرتے کرتے 2-2.5 سال میں وہ ٹوٹلی شفٹ ہو سکتے ہیں. لیکن وہ سٹارٹ تو کر سکتے ہیں. آپ لوگ اپنے بزنس کے لیے آپ یہ جو دبئی میں جن کے فلیٹس ہیں وہ سیل کر کے ٹرکی میں اس کے بدلے میں فلیٹ لیں اور وہ رینٹ پہ دینا شروع کر دیں. جن کے سعودی عرب میں پراپرٹیز ہیں وہ سیل کر کے اپنا وہ شفٹ کریں. ایک تو دبئی میں ہر سال آپ کو کمپنی کا لائسنس رینیو کروانا پڑتا ہے، اس کی مد میں سارے پیسے دینے پڑتے ہیں. دوسرا، دبئی میں جو وہ اب چام بزنس میں نہیں رہا جو پہلے تھا آج سے 5 یا 10 سال پہلے. تو اس لیے ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں دس از دا بیسٹ ٹائم. ابھی بھی آپ لوگوں کا جو پیسہ ہے، وقت ہے، وہ سیو ہو سکتا ہے اگر آپ رائٹ ڈیسیجن لے لیں. تو میرے پیارے بھائی جو سعودی عرب اور دبئی میں رہنے والے لوگ ہیں ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ ضرور اس بات کو کنسیڈر کریں. مجھے پتہ ہے کہ ٹرکی میں لینگویج بیریئر ہوگا آپ لوگوں کے لیے، کلچرل بیریئر ہوگا آپ لوگوں کے لیے، لیکن جب آپ پاکستان سے اٹھ کے آئے تھے دبئی یا سعودی عرب تو اس وقت آپ کے لیے یہ جو عربی لینگویج تھی یہ پرابلم نہیں تھا. تو شروع میں تو ہر بندے کے لیے ہوتا ہے، لیکن 2-3 مہینے جب آپ محنت کرتے ہیں تو زبان آ جاتی ہے. اور ٹرکش زبان، اردو زبان، جو اردو ہے یہ ترکی میں اردو کہتے ہیں آرمی کو، اور اردو جو ہے اس کا مطلب ہے فوج. تو ہماری جو اردو زبان ہے یہ ٹرکش زبان سے ہی مارج وجود میں آئی ہے. جیسے زبان کے الفاظ ہیں، مثلا باجی ہے، دوست ہے، دشمن ہے، بازار ہے. دوست، دشمن، بازار، باجی، یہ سارے الفاظ اردو کے ہیں اور ٹرکی کے مکس ہیں ایک ہی، یعنی 20 سے 25% وہی الفاظ ہیں. پھر ٹرکش لکھی بھی انگلش الفابیٹس میں، لاٹن یعنی لیٹن حروف میں لکھی جاتی ہے، انگلش الفابیٹس میں لکھی جاتی. تو لکھنے میں بھی آپ کو مسئلہ نہیں، پڑھنے میں بھی مسئلہ نہیں، اور سیکھ بھی جلدی جائیں گے. اور ٹرکش لوگ جو مسلم سوسائٹی آپ کو بھائی سمجھتے ہیں، دوست سمجھتے ہیں، عربیوں کی طرح آپ کو غلام نہیں سمجھتے. تھوڑا سا اس بات پہ سوچیں ٹھنڈے دل سے اور دماغ سے، اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے. بہت کچھ ہونے والا ہے آئندہ 1-2 سال کے اندر. آپ لوگوں کے لیے یہ گولڈن چانس ہے ود ان 2 اور 3 months، یعنی نیکسٹ ایئر کے شروع میں ہی پہلے 2-4 مہینوں میں آپ سٹیپس لیں اور اپنا بزنس پارشلی شفٹ کرنا شروع کریں. انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی آپ لوگوں کے لیے. انشاءاللہ سر، بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا ترکی اور آذربائیجان پاکستانیوں کے لیے بہترین آپشن کیوں ہے؟ آپ اس کی وکالت کیوں کرتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. بہت شکریہ سر. دیکھیں، جو ترکی ہے ایک مسلم کنٹری ہے، بالکل سر. اور ٹرکش کلچر جو ہے وہ بالکل وہی فیملی کا نظام ہے جو ہمارے پاکستان میں ہے. جی سر. اسی طرح سے جو فیملی یعنی مین سینٹر ہوتا ہے بیوی، بچے، فیملی، پھر اس کے آگے مامے، چاچے، پھوپھیاں، رشتہ دار جتنے بھی ہیں، انکلز ہیں، کزنز ہیں، سارا. بالکل سر. اور عزت بیزتی، اور اسی طرح حلال حرام ہے، پھر عبادت کرنا ہے، روزہ ہے، نماز ہے، ہر حوالے سے. یعنی یورپ کی نسبت جو ہے ٹرکی ایک مسلم سوسائٹی ہے. بالکل سر، ایسا ہی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ سعودی عرب کی نسبت دیکھتے ہیں تو یہ یہاں پر ہے کہ سعودی عرب میں آپ کو ایک کفیل سسٹم کے انڈر رہنا پڑتا ہے. یہاں آپ انڈیپینڈنٹ ہیں 100%. جی سر. سعودی عرب میں جو عربی ہیں وہ آپ کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. یہاں پر سوسائٹی میں آپ کو برابر کا عزت اور پیار ملتا ہے اور برابر کی رسپیکٹ ملتی ہے. بالکل سر، ایسا ہی ہے. سعودی عرب میں مطلب بہت سے لوگوں کے ساتھ میں نے دیکھا کہ وہ فضول میں ہی، اگر وہ بازار میں گئے، کسی شاپنگ سینٹر میں گئے تو فارنر نے ویسے دیکھ لیا مثلا کسی عورت کی طرف، تو اسی پر اس کو کوڑے مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے دیکھا کیوں. مطلب اس حد تک یعنی کہ وہ ریشزم کرتے ہیں اور اس کو نام دے دیتے ہیں اسلامی تعلیمات کا. مطلب خود وہ جا کے یوکرائن میں کیا کرتے ہیں، یہ عربی جو ہے یہ کیا کرتے ہیں یوکرائن میں جا کے، یہ کیا کرتے ہیں فرانس میں جا کے پیرس کی گلیوں میں، یہ کیا کرتے ہیں جا کے ازبکستان میں، رشیا میں، یہ کیا کرتے ہیں جا کے انڈونیشیا میں، انڈیا میں کیا کرتے ہیں. یعنی یہ جو لوگ ہیں، یہ جو ہیں، یہ صرف ہمیں اسلام کے نام پہ جو ہے نا، یہ آل سعود یا جو سعودی عرب کے جو موسٹلی لوگ ہیں، یا اسی طرح سے جو یہ عیاش لوگ ہیں دبئی کے، دبئی سیکس ٹورزم پہ چل رہا ہے ٹوٹلی جو ہے. سارے کا سارا ان کی ٹورزم جتنی بھی ہے یہ سارے اسی پہ چل رہا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے اور فیمس ہے آل اوور دا ورلڈ.
تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو لبادہ انہوں نے اوڑا ہوا ہے، اور ہم ایک جذباتی قوم ہے، اللہ کا شکر ہے ہم دل سے صاف اور مخلص قوم ہے، لیکن ہم جذباتی قوم ہے اور فیصلہ لینے میں بہت جلدی کر جاتے ہیں، یا بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جان دینے پہ تیار ہو جاتے ہیں، اعتماد بڑی جلدی کر لیتے ہیں، بالکل سر اور ایسا اس ہی کے ساتھ ساتھ ہم میں صبر کی کمی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو ہے نا انتظار کرنا یا صبر کرنا وہ اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے بینگ اے نیشن، جب قائد اعظم سے ایک انگریز نے سوال پوچھا کہ آپ نے پاکستان بنایا ہے، اب یہ پاکستانی لوگوں کو پاکستانی قوم بننے میں آپ کے خیال میں کتنا ایسا لگے گا؟ کیا 50 سال میں یہ لوگ جو ہے پاکستانی قوم بن جائے گی؟ تو اس نے کہا 50 سال میں نہیں، 70 سال میں نہیں، یہ لوگ جو ہے ایک قوم کی طرح ابھریں گے اور ایک پوری دنیا میں بہترین اور مضبوط قوم بنیں گے، جس میں یہ ہر بندہ اپنا نہیں سوچے گا بلکہ اپنی قوم کا سوچے گا۔ جی سر، تو یہ میری قوم بنے گی 100 سال میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، میرے لوگ جذباتی لوگ ہیں، جلد باز لوگ ہیں، تو کیا ہوگا، یہ 100 سال میں دنیا کی بہترین قوم بن کے ابھریں گے۔ تو ہمیں 70 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہوا ہے، اب ہمارا آگے ایز اے نیشن، اب ہم اچھے برے کی تمیز کرنا جان گئے ہیں، اب ہمیں پتہ ہے کہ کوئی ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتا، ہمیں مذہب کے نام پہ بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، ہمیں پارٹی بازی کے نام پہ بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، ہمیں دھوکہ دے کر ہمیں جو ہے وہ دھوکے میں نہیں رکھا جا سکتا، ہمارے سامنے ڈرامے بازی نہیں کی جا سکتی۔ جی اب سر، ہمارے لوگ جو ہیں وہ پہلے کی نسبت، آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے کی نسبت بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، اور ان کو اب اس طرح سے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ بالکل سر ایسا ہی ہے۔ اب ہم ایک قوم کی طرح سوچ رہے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، بہت سے لوگ جو ہیں ابھی انڈر پروسیس ہیں، لیکن میجورٹی جو لوگ ہیں وہ سارا سمجھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اب ہمارا جو ریاکشن ہوتا ہے وہ بہت کیلکولیٹڈ اور بیلنس ہوتا ہے ہر چیز پر۔ تو جی اللہ سر، کا بڑا کرم ہے، شکر ہے، میری قوم جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اور ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب مقصد کیا ہے کہ ہمیں یہ جو لوگ ہیں عربی نہ ہی ڈکٹیشن دے سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم انہیں موقع دیں گے کہ ہمیں نقصان پہنچائیں۔ جی سر، تو بالکل اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی جنہوں نے زندگیاں گزار دی ہیں سعودی عرب میں اور دبئی میں، ان کو چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے گولڈن ٹائم دیا ہے، اب ان کو موقع نہ دیں کہ یہ آپ کے پیسے یا آپ کی پراپرٹی اور آپ کی ساری جائیدادوں پر یہ عربی لوگ قبضہ کریں اور آپ کو یہاں سے نکالیں، یا کسی نہ کسی بہانے سے یا کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے جو ہے آپ کو نقصان پہنچا سکیں۔ آپ یہاں سے نکلیں۔ ترکی ہمارے لیے کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ ترکی ایک مسلم کنٹری ہے، اور ایک آزاد مسلم کنٹری، اور پاکستان کے ساتھ ہر لیول کے اس کے جو تعلقات ہیں، یعنی ڈیفینسو ایگریمنٹس ہیں، ٹریننگ کے ایگریمنٹس ہیں، اور پھر ہمارے ساتھ وہ کبھی بھی کسی بھی لیول پر نیگوشیٹ نہیں کرتے، ہر لیول پر وہ ہمارا بغیر کسی لالچ کے ساتھ دیتے ہیں اور بغیر ڈکٹیشن کے ساتھ دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے بھائی ہیں۔ اور آذربائیجان اور ترکی ایک ہی ملک ہے، ایک ہی طرح کی، ایک ہی ان کی سوچ ہے، تو اس لیے آپ کی جو بھی انویسٹمنٹ ہوگی یہاں پر انشاءاللہ وہ 100 سال بعد بھی سیکیور ہوگی، اور آپ کو کبھی بھی یہ ایشو نہیں آئے گا کہ میری جو انویسٹمنٹ ہے وہ ضائع ہو سکتی ہے، یا اس پہ کوئی قبضہ کر سکتا ہے، یا اس کو آپ کو نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن دبئی یا سعودی عرب میں ہر وقت آپ کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا۔ ویلکم۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے دبئی میں آپ کو پتہ ہے کہ معاملات بگڑ رہے ہیں، جی جی ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے آپ یہ ہمیں بتائیں کہ کیا ترکی میں بزنس جو ہے دبئی سے سعودی عرب سے زیادہ بہتر ہے؟ جی، آپ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ دبئی کی آبادی کو دیکھ لیں اور سعودی عرب کی آبادی کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں ٹرکی کی آبادی۔ جی سر، ٹرکی کا مینوفیکچرنگ سیکٹر دیکھ لیں اور ٹرکی کی ایکسپورٹ مارکیٹ دیکھ لیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، اب ٹرکی کی 8.5 کروڑ اپنی آبادی ہے، دبئی کی کتنی ہے؟ 1 کروڑ، 1.5 کروڑ، اور اس میں سے بھی جو ہے 70-80% سارے فارنرز ہیں جو ورکرز ہیں۔ جی سر، بالکل ایسا ہی، اور اگر آپ چلے جاتے ہیں سعودی عرب کی 3.5 کروڑ یا 3 کروڑ ٹوٹل آبادی، جی سر،
اس میں بھی آپ دیکھ لیں زیادہ تر فارنرز ہیں. اب اس کے مینوفیکچرنگ کے حوالے سے آج تک کون سی چیز آپ نے دبئی یا سعودی عرب کی استعمال کی ہے؟ جبکہ ٹرکی کی انڈسٹری چائنا کے بعد دوسرا بڑا دنیا کا مینوفیکچرنگ ہب ہے بالکل ٹرکی، سر، اور بالکل. پورا یورپ اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک یہاں سے مینوفیکچرنگ کر کے سپلائی لے رہے ہیں. جی سر. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرکی بذات خود بھی ایک بڑا امپورٹر ہے اور ایکسپورٹر بھی ہے، اور بڑی مارکیٹ بھی، اور اس ریجن کا لیڈر ہے. ٹھیک ہے. جی سر. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پر امپورٹ ایکسپورٹ یورپ کے ساتھ بھی بڑی اچھی کر سکتے ہیں. جیوگرافیکلی آپ پاکستان سے اگر مال منگواتے ہیں تو 40 دنوں میں آئے گا یا 35 میں. ٹرکی میں ود ان 3 to 4 days پورے یورپ میں آپ سپلائی دے سکتے ہیں. بالکل تو سر. اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ بزنس کو زیادہ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. دوسرا، ٹرکی میں پوری دنیا میں ٹریول، آپ پورے یورپ میں جائیں $100-150 کی بلکہ $70-80 کی ٹکٹ ہے آپ کی. اور پھر یہاں پر تقریباً 5 سے 6 کروڑ ٹورسٹ یورپ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے اور رشین سیکٹر سے آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بزنس کو ان فارنرز کے ساتھ ایکسپینڈ کر سکتے ہو. بالکل سر ایسے ہی. ٹریول آسان ہے، لوگ وہاں پر آتے ہیں اور وہاں کی کمپنیز بھی بزنس کر رہی ہیں، تو آپ ٹرکش لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں. فارنرز کو بھی آپ کیپچر کر سکتے ہیں. جی سر. تو اسی طرح سے ٹرکی میں جو ایز کمپیئر ٹو دبئی یا سعودی عرب کی نسبت زیادہ چانسز ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ نیا جاتا ہے جب سعودی عرب یا دبئی، تو وہ کیونکہ وہاں پر ہم پاکستانیوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، مثلا آگے مالک بھی یا جو کمپنی والا لے کے گیا ہوتا ہے وہ بھی پاکستانی ہوتا ہے، اور وہاں پہ ورکر بھی پاکستانی ہے، اور آپ بھی پاکستانی ہوتے تو آپ کو لینگویج بیریئر نہیں آتا، تو آپ کے لیے آسان ہے. جی سر. بالکل ایسے. لیکن یہاں پر ٹرکی میں آپ کے لیے لینگویج بیریئر ایک ایشو ہے، لیکن 2 سے 3 مہینے میں زبان آ جاتی ہے. زندگی میں اگر آپ مشکلات فیس نہیں کرو گے تو کامیاب کیسے ہوگے؟ آپ کو سیکھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. زبان سیکھیں گے تو آپ کو پھر وہ ساری زندگی کام آئے گی. بالکل سر ایسا ہی. تو دبئی یا سعودی عرب کی نسبت چانسز بہت زیادہ ہیں ٹرکی میں بزنس کے، امپورٹ ایکسپورٹ کے، مینوفیکچرنگ کے، ٹریڈنگ کے، کسی بھی طرح کا ہول سیل کرنا ہے، ریٹیل کرنا ہے، کچھ بھی آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں. لوکل مارکیٹ بھی ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ بھی ہے. جی سر. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے زبان کا ذکر کیا، تو ہمارے بہت سے بھائی ہم سے سوال کرتے ہیں جو پچھلے 15-20 سال سے دبئی اور سعودی عرب میں بزنس کر رہے ہیں کہ زبان اور کلچر کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے گا. ہمیں زبان نہیں آتی، کلچر کا نہیں پتہ نہیں یہاں سے وہ بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے، تو آپ کیا کہیں گے کس طرح سے یہ حل کیا جائے یہ مسئلہ؟ میں سیدھی اور اسٹریٹ فارورڈ ایک ہی بات کہوں گا. میں جا چکا ہوں دبئی، ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائم جا چکا ہوں. جی سر. اور وہاں پر جو ہے گرم ریت کے جھونکے جو ہے وہ میں برداشت کر چکا ہوں، مجھے پتہ ہے، میں وزٹ بھی کر چکا ہوں. جی سر. 1000 گنا بہتر ہے، 1000 گنا بہتر ہے ترکی دبئی سے اور سعودی عرب سے. بالکل سر ایسا ہی. موسم کے حوالے سے آپ دیکھیں، جنرل آپ یہ بات دیکھیں کہ جہاں پر جنگلات ہوتے ہیں 20% یا مور دین 20%، وہاں پر پورے ٹرکی میں جنگلات ہیں. ایک تو وہاں کا لائف سپین آپ دیکھ لیتے ہیں تو بوڑھے جو 80 سال سے 100 سال تک جو لوگ رہتے ہیں، تو جنگلات ہے، آکسیجن ہے، فریش ایئر ہے، اور جیوگرافیکلی بہت اچھی لوکیشن پہ ہے. 8 سے 9 مہینے موسم انتہائی خوشگوار رہتا ہے. بزنس کے لیے بہت اچھا ہے. کلچر مسلمان ہے اور اللہ کا شکر ہے، مطلب ہر طرح کی آپ کو آزادی بھی حاصل ہے. جی سر. اور اس کے بعد حلال حرام کا کوئی ایشو نہیں ہے یورپ کی طرح. فیملی کا کلچر وہی ہے جو پاکستان کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کے ساتھ بہت اچھے اور پیارے تعلقات ہیں اور آپ کو عزت بھی ملتی ہے. بزنس کمپنی رجسٹرڈ کرواتے ہیں تو ہر سال رینیو نہیں کروانا پڑتا، فار لائف کمپنی رجسٹرڈ ہوتی ہیں. جی سر. ٹھیک ہے. کفیل کا کوئی نظام نہیں ہے. اپنی فیملی کو اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. سعودی عرب اور دبئی میں کبھی آپ کو پاسپورٹ ملا 20 سالوں میں نہیں ملا، جبکہ یہاں پر 5 سال کے بعد آپ کو بھی اور آپ کی فیملی کو بھی پاسپورٹ ملے گا. 125 ملکوں پہ ویزا فری انٹری ہے ٹرکی کے پاسپورٹ پہ. زبردست. کینیڈا اور یورپ کا ویزا ود ان آپ 2 اور 3 ڈیز اور 5 ڈیز آپ کو مل جاتا ہے. جی سر. ٹرکی پہ آپ کو یعنی پاسپورٹ پہ آپ کا کوریا کا ویزا فری ہے، جو پاکستانی بیچارے جن کو ویزا ہی نہیں ملتا کوریا کا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جاپان کا ویزا جو ہے اس طرح سے، اور دوسرے جو ممالک ہیں. اب بات یہ آ جاتی کہ ہر طرف سے ٹرکی ان سے بہت بہتر ہے.
لیکن بات کیا ہے کہ ہم لوگ ریسرچ نہیں کرتے، ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں، مارکیٹ بھی بڑی ہے، پوٹینشیل بھی زیادہ ہے، اسلامی ملک ہے. پھر اگر آپ آتے ہیں یہاں پر تو ٹرکی کا، اگر آپ انویسٹمنٹ سعودی عرب سے لے کر آتے ہیں ٹرکی میں، تو ٹرکی کی اکانومی اسٹرانگ ہوتی ہے. جی سر. اور ان رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ 2 سال میں ڈبل ہو جاتی ہے اور آپ اسٹرانگ ہوتے ہو. بالکل ٹھیک ہے سر. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرکی پاکستان کو بھی سپورٹ کرتا ہے، تو پاکستان کا بھی فائدہ ہے. تو پاکستان کا بھی فائدہ ہو رہا ہے، ٹرکی کا بھی فائدہ ہو رہا ہے، اور پاکستانیوں کا بھی فائدہ ہو رہا ہے. بالکل سر ایسا ہی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ٹرکی اور پاکستان کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہو رہا ہے سائن، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو روڈ اور ریل کا نیٹ ورک بن رہا ہے یہ بھی استنبول تک آ رہا ہے. پہلے زبردست بھی سر. آپریشنل ہے، یہ مزید آپریشنل ہو جائے گا. تو اس طرح سے ٹریڈ کے چانسز بڑھ رہے ہیں. آپ کے رہنے کے لیے، لیونگ کے لیے آئیڈیل ہے، فیملی کے لیے اچھا ہے، مسلم کنٹری ہے. آپ فرانس نہیں جا رہے، جرمنی نہیں جا رہے جہاں پر جو ہے آپ کو حلال حرام اور جو ہے اس طرح سے اسلامک پریکٹسز نہیں ہیں. یہاں پر سب کچھ ہے. زبردست سر. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو جتنی جلدی ہو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، اور اپنے آپ کو جو ہے اس پہ مزید ریسرچ کر کے آپ اس کو فالو اپ کریں. جی سر بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ترکی میں فیملی کے ساتھ رہنا دبئی کی نسبت سستا ہے یا مہنگا ہے؟ دیکھیں، دبئی میں اگر آپ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو ایک گھر لینا پڑتا ہے، جی سر. اور پھر ماہانہ خرچہ ہے گھر کا. جی سر. منیمم دبئی میں 2000 درہم گھر کا کرایہ، 2000 درہم منیمم. بالکل سر ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، ایک کمرے کے گھر کی بات کر رہا ہوں، بڑے گھر کی بات نہیں کر رہا. جی سر. جو لوگ دبئی میں رہتے ہیں، سعودی عرب میں رہتے ہیں، انہیں پتہ ہے 2000 2500 3000 میں منیمم میں گھر ملتا ہے ایک کمرے والا. جی سر. اتنے ہی پیسوں میں، اس سے بھی کم پیسوں میں آپ کو ٹرکی میں مل جاتا ہے گھر، مطلب اس سے ہاف پیسے میں کر لیں. بالکل ٹھیک اس ہے کے سر. ساتھ ساتھ جو ہے ٹرکی میں جو لیونگ ہے، آپ اگر ٹورسٹ ایریا سے ہٹ کے جاتے ہیں تو سستا گھر ملے گا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو کھانا جو ہے اتنا مہنگا نہیں ہے. مطلب ایگریکلچر ہر حوالے سے، فروٹس بھی ہیں، ویجیٹیبل بھی ہیں، تو دبئی کی نسبت سستا ہے سب کچھ. بالکل سر ایسا ہی ہے. تو سپوز کریں کہ دبئی میں ایک فیملی کا منیمم خرچہ $1000 ہے، یا کم سے کم بھی $900 ہے. جی سر. لیکن وہی اگر آپ آ جاتے ہیں ٹرکی میں تو $500 گھر کا کرایہ اور کھا پی کے ہوگا. بالکل ٹھیک ہے سر. یعنی کہ 50% ریڈیوس ہو جاتا ہے آپ کا خرچہ، اگر آپ انٹیلیجنٹلی پراپر اچھے طریقے سے مناسب کسی ایریا میں گھر لے کر اور صحیح طریقے سے آپ پرچیزنگ کر کے آپ رہتے ہیں. جی سر. تو جیسے ٹرکش لوگ رہ رہے ہیں، آپ ٹورسٹ ایریا میں کسی ہائی فائی ایریا میں نہ جائیں، نارمل ایوریج ایریا میں رہیں، آپ کو بڑی آسانی سے 500 میں آپ گزارا کر سکتے ہیں. لیکن دبئی میں یہ ممکن نہیں ہے. جی سر بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ترکی کا مستقبل کیا ہے؟ ہمارے بھائی اس سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ ٹیکنالوجی میں دنیا میں لیڈ کرنے جا رہا ہے جی سر. ٹرکی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا اس کی ڈیفنس انڈسٹری، اس کی شپنگ انڈسٹری، اس کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری، اس کی مطلب ٹرکش ایئر ویز سے لے کر آپ ہر چیز کو دیکھیں، اس کی ٹوریزم انڈسٹری کون سی انڈسٹری ہے جو گرو نہیں کر رہی. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ نے دیکھا شپنگ کے حوالے سے پوری دنیا میں ٹرکی جو ہے وہاں پر کروزز آ رہے ہیں، شپس بنا رہا ہے، پوری دنیا کو شپس ایکسپورٹ کر رہا ہے. جی سر. آپ بات کرتے ہیں مینوفیکچرر کی، گاڑیاں پوری دنیا کو ایکسپورٹ کر رہا ہے، بسیں ایکسپورٹ کر رہا ہے. آپ بات کرتے ہیں ہاؤس ہولڈ کی، تو پوری دنیا میں مینوفیکچرنگ، واشنگ مشینیں، فریجیں پوری دنیا کو دے رہے ہیں. آپ بالکل ٹھیک ہے بات سر. کرتے ہیں اسی طرح ٹوریزم کی، تو پوری دنیا سے ٹورسٹ وہاں پر آ رہے ہیں. 6 کروڑ ٹورسٹ، 5 کروڑ 6 کروڑ ٹورسٹ سالانہ آ رہا ہے وہاں پہ. جی سر. رقبے کے لحاظ سے پاکستان سے بڑا ہے، آبادی کے لحاظ سے 8.5 کروڑ آبادی ہے، 6-7 کروڑ ٹورسٹ آ رہے ہیں. مینوفیکچرنگ کے لحاظ سے چائنا کے بعد پوری دنیا میں مینوفیکچرنگ کا دوسرا بڑا ہب ہے. بالکل سر ایسا ہی. اب جب اتنا سب کچھ ہے تو صرف وہاں پر تیل اور گیس وہ معاہدہ لوزان کے تحت نکال نہیں سکتے. جی سر ایسا ہی. جیسے ہی یہ 2 سال بعد تیل اور گیس کا وہ نکالنا شروع کرتے ہیں تو اس وقت تھیکفن جو ان کی کمپنی ہے پوری دنیا میں لیڈ کر رہی ہے 20 ممالک میں، موروکو میں، ابو ظہبی میں، سعودی عرب میں
اور دنیا کے مختلف ممالکوں میں، لیبیا میں، اسی طرح سے آذربائیجان میں، رشیا میں، قازقستان میں، مختلف ملکوں میں وہ آئل پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. اور بالکل سر جس ایسا ہی. طرح سے ارامکو ہے سعودی عرب کی، اسی طرح سے ان کی کمپنی جو ہے یہ تھیکفین ہے، اور بڑے بڑے پروجیکٹس یہ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ پروفیشنل ہیں. تو وہ اپنے ملک سے جب تیل اور گیس نکالیں گے تو ان کی جو 42 ارب ڈالر کی امپورٹس ہیں تیل اور گیس کی، جی سر. وہ انرجی میں سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. بالکل سر ایسا ہی. انڈیپینڈنٹ ہوتے ساتھ ہی ان کی ایکسپورٹ بڑھ جائیں گی، اور وہ پوری دنیا میں پہلے ہی بڑا ایکسپورٹر ہے، بڑا مینوفیکچرر ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کی اکانومی سٹرونگ ہوگی. بالکل سر ایسا ہی. پورے یورپ میں سب سے مضبوط آرمی ٹرکی کی ہے. اس کے بعد ٹیکنالوجی سب سے اچھی ہے، آرمی بہادر لوگ ہیں. ایسی 1000 سال تک ترکی نے حکومت نہیں کی، اس کے لوگ بہادر ہیں. جی سر. ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے پاکستان بھی جب ان کے ساتھ ملا ہوا ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کے پاس سب کچھ موجود ہے. ہم نے کہا کہ ہمارا ایٹم بم بھی ان کے لیے حاضر ہے. بالکل تو سر اب ایسا اس ہی. کے بعد رہ کیا جاتا ہے جو ترکی کے پاس نہیں ہے؟ جب اتنا الحمدللہ. سب کچھ ہے تو پھر انشاءاللہ آنے والا وقت اللہ کی رحمت سے مسلمان کے لیے زندگی بھی جو ہوتی ہے وہ غازی بن کے جیتا ہے، اور جب شہید ہوتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو پھر وہ مرتا ہے تو شہید کہلاتا ہے. بالکل سر ایسا ہی. تو اس لیے زندہ رہیں گے تو غازی ہیں، مر گئے تو شہید ہیں. دونوں صورتوں میں ہمارا ڈبل فائدہ ہے. بالکل سر ایسا ہی. الحمدللہ. میں سر آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی معلومات سے آگاہ کیا. ویلکم. مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.